بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَيَحْنَثُ بِتَزَوُّجِ امْرَأَةٍ وَاحِدَةٍ إِذَا حَلَفَ لَا يَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ۔ ثُمَّ أَنَّهُ لَمَّا ذَكَرَ إِفَادَةَ النَّكِرَةِ وَالْمَعْرِفَةِ التَّعْمِيمَ أَوْرَدَ فِي تَقْرِيبِهِ بَيَانٌ مَا وَرَدَ النَّكِرَةُ وَالْمَعْرِفَةُ فِي مَقَامٍ وَاحِدٍ وَإِن لَّمْ يَكُنْ ذَلِكَ مِن مَّبَاحِثِ الْعَامِّ فَقَالَ وَالنَّكِرَةُ إِذَا أُعِيدَتْ مَعْرِفَةً كَانَتِ الثَّانِيَةُ عَيْنَ الْأُولَى وَهَذَا لَا يُتَصَوَّرُ إِلَّا فِي التَّعْرِيفِ بِاللَّامِ أَوِ الْإِضَافَةِ دُونَ الْأَعْلَامِ وَنَحْوِهَا وَهَذَا لَا يُتَصَوَّرُ إِلَّا فِي التَّعْرِيفِ بِاللَّامِ أَوِ الْإِضَافَةِ دُونَ الْأَعْلَامِ وَنَحْوِهَا فَإِذَا أُعِيدَتْ بِاللَّامِ كَانَ ذَلِكَ إِشَارَةٌ إِلَى مَا سَبَقَ فَيَكُونُ عَيْنُهُ كَقَوْلِهِ تَعَالَى إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَى فِرْعَوْنَ رَسُولًا فَعَصَى فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ۔ پھر جب نکرہ اور معرفہ کا مفید عموم ہونا بیان کیا تو اس کو قریب الی الفہم کرنے کے لیے اس بات کو بیان کیا کہ نکرہ اور معرفہ ایک مقام میں وارد ہوتے ہیں اگرچہ یہ عام کے مباحث میں سے نہیں ہیں۔ چنانچہ فرمایا کہ جب نکرہ معرفہ کی صورت میں لوٹایا جائے گا تو ثانی عین اولی ہوگا اور یہ نہیں متصور ہوگا مگر معرف باللام اور معرف بالاضافت میں، اور اعلام اور اس کے مانند میں متصور نہ ہوگا۔ پس نکرہ جب لام کے ساتھ لوٹایا جائے گا تو اس سے ما قبل کی طرف اشارہ ہوگا، لہذا معرفہ عین نکرہ ہو جائے گا، جسے باری تعالیٰ کا قول انا ارسلنا الی فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول۔ شارح رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ سابق میں نکرہ اور معرفہ کا مفید عموم ہونا بیان کیا گیا ہے، اب یہاں سے اس کو بیان کرنا چاہتے ہیں کہ نکرہ اور معرفہ اگر دونوں ایک مقام میں وارد ہوں تو اس کا کیا حکم ہے، اگرچہ یہ عام کے مباحث میں سے نہیں ہیں۔ چنانچہ مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ نکرہ کو اگر معرفہ بنا کر ذکر کیا جائے، یعنی ایک لفظ کو پہلے نکرہ ذکر کیا گیا پھر اسی لفظ کو معرفہ ذکر کیا گیا تو ثانی عین اولی ہوگا، یعنی اول اور ثانی کے درمیان عینیت ہوگی، حتیٰ کہ اگر اولی عام تھا تو ثانیہ بھی عام ہوگا، اور اگر اولی خاص تھا تو ثانیہ بھی خاص ہوگا۔ ملا جیون رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ یہ بات معرف باللام اور معرف بالاضافہ ہی میں ہو سکتی ہے، ورنہ اگر بصورت علم یا بصورت اسم موصول یا بصورت اسم اشارہ معرفہ ہو تو پھر سابقہ قاعدہ جاری نہ ہوگا۔ شارح رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ جس لفظ کو نکرہ ذکر کیا گیا تھا اگر اسی لفظ کو لام کے ساتھ معرفہ بنا کر ذکر کیا گیا تو اس سے ما قبل کی طرف اشارہ ہوگا، اور جب لام سے ما قبل نکرہ کی طرف اشارہ کیا گیا تو معرفہ عین نکرہ ہوگا، جیسے باری تعالیٰ کے اس قول میں لفظ رسول اولا نکرہ مذکور ہے، پھر اسی کا لام کے ساتھ معرفہ بنا کر اعادہ کیا گیا تو ان دونوں سے مراد ایک ذات ہوگی، یعنی موسیٰ علیہ السلام۔ محشی کہتے ہیں کہ انا ارسلنا کاتب کی غلطی سے لکھ دیا گیا، ورنہ قرآن پاک میں کما ارسلنا ہے۔
وإذا أعيدت نكرة كانت الثانية غير الأولى لأنها لو كانت عين الأولى لتعينت نوع تعين ولم تبق فيها نكارة والمقدر خلافه. والمعرفة إذا أعيدت معرفة كانت الثانية عين الأولى لأن اللام يشير إلى معهود مذكور فيما سبق. ومثال هاتين القاعدتين قوله تعالى فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا. فإن العسر أعيد معرفا فيكون عين الأول واليسر أعيد منكرا فيكون غير الأول. فعلم أن مع كل عسر واحد يسرين وهو معنى قول ابن عباس مرويا عن النبي صلى الله عليه وسلم لن يغلب عسر يسرين. وقال الشاعر إذا اشتدت بك البلوى ففكر في ألم نشرح فعسر بين يسرين إذا فكرته فافرح. وقال فخر الإسلام عندي في هذا المقام نظر لأنه يحتمل أن تكون الجملة الثانية تأكيدا للأولى كما أن قولنا أن مع زيد كتابا إن مع زيد كتابا لا يدل على أن معه كتابين فيكون العسر واحدا واليسر واحدا. اور جب نکرہ کو دوبارہ نکرہ کی صورت میں ذکر کیا گیا تو ثانی غیر اولا ہوگا، اس لیے کہ اگر دوسرا نکرہ عین اولا ہوتا تو اس میں ایک قسم کا تعین ہو جاتا اور اس میں نکارت باقی نہ رہتی، حالانکہ مقدر اس کے خلاف ہے۔ اور معرفہ کو جب معرفہ بنا کر لوٹایا جائے گا تو ثانی عین اولا ہوگا، کیونکہ لام ایسے معہود کی طرف اشارہ کرتا ہے جو سابق میں مذکور ہے۔ ان دونوں قاعدوں کی مثال باری تعالیٰ کا قول فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ہے، کیونکہ عسر کو معرفہ کی صورت میں لوٹایا گیا ہے، لہذا عسر ثانی بعینہ عسر اول ہوگا، اور یسر کو دوبارہ نکرہ لایا گیا ہے، لہذا یسر ثانی یسر اول کا غیر ہوگا۔ چنانچہ معلوم ہوا کہ ایک عسر کے ساتھ دو یسر ہیں، اور یہی معنی ہے ابن عباس کے قول کے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ ایک عسر دو آسانیوں پر ہرگز غالب نہ ہو سکے گا۔ اور شاعر نے کہا جب مصیبت و آزمائش تم پر سخت ہو جایا کرے تو سورہ الم نشرح میں غور کر لیا کرو، اس لیے کہ ایک مشکل دو آسانیوں کے درمیان ہیں، پس اس میں غور کر کے فرحت و مسرت کو اپنا رفیق بنا لو۔ اور فخر الاسلام نے کہا کہ میرے نزدیک اس مقام میں نظر ہے، اس لیے کہ یہ احتمال ہے کہ دوسرا جملہ پہلے جملے کی تاکید ہو، جیسا کہ ہمارا قول ان مع زید کتابا ان مع زید کتابا اس بات پر دلالت نہیں کرتا ہے کہ اس کے پاس دو کتابیں ہیں، بس عسر بھی ایک ہوگا اور یسر بھی ایک ہوگا۔ عزیز و مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے دوسرا قاعدہ یہ بیان کیا ہے کہ اگر نکرہ کو دوبارہ نکرہ ہی ذکر کیا جائے تو ثانی غیر اولا ہوگا، یعنی دونوں کا مصداق علیحدہ علیحدہ ہوگا۔ دلیل یہ ہے کہ اگر دوسرا نکرہ بعینہ پہلا نکرہ ہو جائے تو نکرہ میں ایک گناہ تعین ہو جاتا ہے اور اس میں نکارت باقی نہیں رہتی، حالانکہ مفروض اس کے خلاف ہے، اس لیے کہ فرض تو یہ کیا گیا ہے کہ نکرہ کو دوبارہ نکرہ ہی ذکر کیا گیا ہے، مگر عین اولا ہونے کی صورت میں چونکہ تعین پیدا ہو جاتا ہے اس لیے وہ نکرہ نہ رہے گا۔ تیسرا قاعدہ یہ ہے کہ معرفہ کو جب دوبارہ معرفہ لایا جائے گا تو دوسرا معرفہ بعینہ پہلا معرفہ ہوگا، کیونکہ دوسرے معرفہ پر جو لام تعریف ہے، لام تعریف ہے، وہ اس معہود کی طرف مشیر ہوگا جس کا ذکر ما قبل میں ہو چکا ہے، اور اس صورت میں ظاہر ہے کہ دونوں معرفوں کا مصداق ایک ہوگا، اور جب دونوں کا مصداق ایک ہوگا تو دونوں کے درمیان عینیت ہوگی۔ شارح رحمۃ اللہ علیہ نے کہا قاعدہ نمبر 2 اور قاعدہ نمبر 3 کی مثال باری تعالیٰ کا قول ان مع العسر یسرا ان مع العسر یسرا ہے، یعنی آیت میں العسر کو دوبارہ بھی معرفہ ہی ذکر کیا گیا ہے، لہذا قاعدہ نمبر 3 کی روح سے عسر ثانی بعینہ عسر اول ہوگا، یعنی دونوں کا مصداق ایک ہوگا،
اور یسر نکرہ کو دوبارہ بھی نکرہ ہی ذکر کیا گیا ہے، لہذا قاعدہ نمبر 2 کی روح سے یسر ثانی یسر اول کا غیر ہوگا۔ پس معلوم ہوا کہ آیت میں ایک عسر ہے اور 2 یسر، یعنی ایک مشکل اور 2 آسانیاں ہیں۔ 2 یسر سے مراد عہد نبوی میں فتوحات اور عہد خلافہ میں فتوحات ہے، یا دنیا و آخرت کا یسر مراد ہے۔ آیت میں 2 یسر کا ہونا ابن عباس کے قول سے بھی ثابت ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کرتے ہوئے فرمایا کہ ایک عسر 2 یسر پر ہرگز غالب نہ ہو سکے گا۔ ابن عباس نے اس طرف اشارہ کیا ہے کہ آیت میں ایک عسر ہے اور 2 یسر ہے، اور ایک عسر 2 یسر پر غالب نہ ہو سکے گا۔ اسی کو ایک شاعر نے اس طرح بیان کیا ہے کہ اے مخاطب، مصیبت اور آزمائش جب تجھ پر سخت ہو جایا کرے تو سورہ علم نشرہ میں غور کر لیا کر۔ جب تو اس میں غور کرے گا تو تجھے معلوم ہو جائے گا کہ 2 آسانیوں کے درمیان ایک مشکل ہے، بس یہ معلوم کر کے تو خوش خرم ہوگا۔ گویا شاعر نے بھی یہ سمجھا ہے کہ آیت میں ایک عسر اور 2 یسر مراد ہیں۔ شارح رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ علامہ فخر الاسلام نے فرمایا کہ یہ مقام میرے نزدیک محل غور ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ آیت میں دوسرا جملہ پہلے جملے کی تاکید ہو، جیسا کہ ان مع زید کتاباً، ان مع زید کتاباً میں دوسرا جملہ پہلے جملے کی تاکید ہے، اور یہ اس پر دلالت نہیں کرتا کہ زید کے پاس 2 کتابیں ہیں۔ لہذا اسی طرح آیت میں عسر بھی ایک ہوگا اور یسر بھی ایک ہوگا، اور جب ایسا ہے تو مذکورہ آیت سابقہ قواعد کی مثال نہ ہو سکے گی۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.